آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 235 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم۔ جی اس آیت مبارکہ کے اندر ولا جناح علیکم، یہاں پہ شروع میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، اس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کیا جاتا ہے۔ ولا جناح، حا کا خیال رکھیے گا، حروف حلقی میں سے ہے حا، حا، اور اس کا اکثر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ہا کے ساتھ ہم مکس کر دیتے ہیں، تو یہ ہے ہا، اور جو دوسرا ہے جسے کہا جاتا ہے 2 چشمی ہا، تو اس کا ساؤنڈ کیسے ہے؟ ہا، یہ ہے ہا اور وہ ہے ہا، دونوں میں یہ فرق ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا، آگے دیکھیے گا، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، یہاں عرضتم میں کیا ہوتا ہے کہ را موٹا پڑھیے گا، اور کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے، اس کے بعد حرف ضاد، اسے بھی آپ نے موٹا رکھنا ہے، اور اس کے آخر میں جو میم آتا ہے اس میم ساکن کے بعد با ہے، تو وہ میم پہ جو ہوگا اسے کہا جاتا ہے اخفاء شفوی، آپ نے وہاں پہ تھوڑا سا رکنا ہے۔ فیما عرضتم بہ، ایسے، من خطبۃ النساء، من خطبہ، من میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد خا ہے، یہاں پہ آپ کریں گے اظہار، جسے اظہار حلقی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خا حروف حلقی میں شامل ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو اظہار حلقی ہوتا ہے۔ من خطبہ، من خطبہ، اس میں غنہ نہیں ہوگا، تیزی سے پڑھ دیں گے، من خطبۃ النساء، یہاں پہ جو مد ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے، 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں۔ او اکننتم، او کو او نہیں پڑھنا بلکہ او اکننتم فی انفسکم، اب یہاں پہ 2 جگہ پہ اخفا ہو رہا ہے، ایک تو اکننتم یہاں بھی اخفا ہے کہ نون ساکن کی بعد تا ہے، اور آگے فی انفسکم یہاں بھی نون ساکن کے بعد فا ہے، تو یہاں بھی اخفا کیجیے گا، انفسکم، اور اس کے بعد رموز اوقاف میں سے تو ہے، اب یہاں وقف کر دیجیے گا، سانس توڑ دیجیے گا، آگے دیکھیے گا، علیم اللہ، یہاں لفظ اللہ ہے، اور لفظ اللہ سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، اسے آپ نے موٹا پڑھنا ہے، علیم اللہ، علیم اللہ انکم، یہاں نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا، ستذکرونہن، یہاں زا نہیں بلکہ ذال ہے، زا نہیں بلکہ ذال ہے، بغیر سیٹی کی نرمی سے ادا کیجیے گا، ستذکرونہن، اور آخر میں جو نون مشدد ہے وہاں پہ آپ غنہ کیجیے گا۔ جی آگے دیکھیے گا، ولیکن لا، ولیکن لا، ولیکن لکھا ہوا ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام ہے جو کہ حروف یرملون میں شامل ہے، اب یہاں پہ کریں گے ادغام لیکن بغیر غننے کے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، یہاں نون مشدد، یہاں غنہ، سِرًّا إِلَّا، یہاں سِرًّا پہ تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین ہے، تو اس کے بعد حمزہ ہے، جہاں بھی تنوین آ جائے اور یا نون ساکن آ جائے تو وہاں پہ اپنے رک جانا ہے، غور کرنا ہے کہ اس کے بعد کیا چیز آ رہی ہے، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف ہے تو وہاں ادغام ہوگا، اگر حروف حلقی میں سے کوئی ہے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اگر اس کے بعد با ہوگا تو وہاں پہ اقلاب ہوگا، سرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا، یہاں اخفا ہے، اس کے اوپر جو مد ہے الا پہ یہ مد منفصل ہے، اور ان تقولوا یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال بھی ہمارے پاس آیا تھا کہ قاری صاحب بتائیں کہ جو مد متصل اور منفصل میں کیا فرق ہے؟ تو مد متصل وہ ہوتی ہے جو حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں ہوتا ہے، جیسے اسی آیت کے اندر اس کی جو مثال ہے وہ پہلے شروع میں آتی ہے، خطبۃ النساء، اور دوسری اس کی جو ہے وہ علامت یہ ہے کہ اس میں جو حمزہ ہے وہ اس شکل میں آتا ہے، جو نسائی میں حمزہ آ رہا ہے تو
تو یہ بڑی مادی مد متصل جسے کہا جاتا ہے یہ وہ ہے. اور دوسری ہے مد منفصل، اس میں حروف مدہ حمزہ الگ الگ ہوتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے یہاں پہ ابھی میں نے لفظ بولا تھا سرًا الا ان، یہاں الا الگ ہے، الف مدہ اس میں ہے، اور آگے اگلے لفظ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے جو کہ الف کی شکل میں ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگی. اسے بھی 4 سیکنڈ تک آپ نے لمبا کرنا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ مد جائز ہے. اگر آپ 4 سیکنڈ تک لمبا نہیں بھی کرتے، تھوڑا سا بھی اس کو لمبا کر دیتے ہیں تو آپ کا گناہ نہیں ملے گا. لیکن مد متصل جو ہوتی ہے اسے لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے. الا ان تقولوا، ان تقولوا یہاں پہ نون ساکن کی بتا ہے، اخفا کیجیے گا. قولا معروفا، قولن پہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد دیکھیے گا میم ہے حرف یرملون میں، ادغام کیجیے گا غننے کے ساتھ. قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. یہاں یبلغ البا ہے، با ساکن ہے، اس میں قلقلہ ہوگا. کتابو میں با پہ کیا ہوگا جی؟ پیش پہ آپ کے ہونٹ گول ہو جائے، اور کتابوں نہیں پڑھنا آپ نے، کتابو اجلہ. لیکن وقف کریں گے تو آخر میں الٹا پیش کو ساکن کر دیں گے، اجلہ. آگے دیکھیے گا جی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، یہاں جو مد ہے وَاعْلَمُوا پہ یہ مد منفصل ہے. ان اللہ، نون مشدد پہ غنہ ہے، لفظ اللہ کو موٹا پڑیے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، فی انفسکم یہاں مد منفصل، انفسکم میں اخفا ضروری ہے. فاحذروہ لکھا ہوا ہے لیکن ہم وقف کر دیں گے کیونکہ آگے رموز اوقاف میں سے جیم ہے تو یہاں وقف کیجیے گا. فاحذروہ، اور وقف کرتے ہوئے آخر میں ہا کو ساکن کر دیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، ابتدا میں مد منفصل، ان میں نون مشدد پہ غنہ ہے، لفظ اللہ کو پر پڑھیے گا موٹا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. غفورن کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد حلیم کے شروع میں ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پہ آپ اظہار کریں گے. غفورن حلیم ایسے تیزی سے پڑھ دیں گے، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے غفورن حلیم، تو یہاں غننے والا کام ہم نہیں کریں گے. آیت کریمہ کو پھر سنیے گا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے. وَلَا جُنَاحَ، اور نہیں گناہ، عَلَيْكُمْ تم پر، فی ما میں جو، عَرَّضْتُم اشارہ میں، بِهِ اس سے، من خطبہ پیغام نکاح، النساء عورتوں کو، او یا اکننتم تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ اللہ جانتا ہے، انکم کہ تم ستذکرونہن جلد ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ وعدہ کرو ان سے، سرًا چھپ کر، الا ان مگر یہ کہ تقولو تم کہو، قولا معروفا دستور کے مطابق بات کرو، ولا اور نہ تعزمو ارادہ کرو، عقدتن گرہ، النکاح
निकाह की गिरह, उक़दतन निकाह, निकाह की गिरह, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगा पहुँच जाए अल किताबु इद्दत अजलहु उसकी मुद्दत, वालमू और जान लो अन्नल्लाह यालम कि बेशक अल्लाह जानता है, मा जो फी में अनफुसिकुम अपने दिल, फहज़रूहु सो डरो उससे, वालमू और जान लो अन्नल्लाह कि अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला है, हलीमुन और तहम्मुल वाला है। इस आयत मुबारक का आप थोड़ा सा मफहूम समझिएगा कि इस आयत मुबारक में इद्दत वफ़ात गुजारने वाली औरतों के बारे में एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तंबीह फरमाई है कि वो ऐसी है कि ऐसी औरतों को जो इद्दत में हो उनको सरी अल्फाज में निकाह का पैगाम देना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर कोई इशारतन या किनायतन ज़िक्र कर दिया जाए तो उस सूरत में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बिल्कुल वाज़ेह पैगाम देना और बात को पक्की कर देना तो ये दुरुस्त नहीं है। और इसके अलावा एक हमसे जो सवाल पूछा गया था कि जो इद्दत होती है ये शमसी महीनों के एतबार से होती है, शमसी कैलेंडर के एतबार से या कमरी कैलेंडर चाँद के एतबार से होती है, तो इसका जवाब ये है कि चाँद के एतबार से जो इद्दत है उसके दिनों को तयन किया जाता है। जी, इसके अलावा एक और सवाल भी था कि कारी साहब ये बताइएगा कि क्या मर्द के लिए भी कोई इद्दत है? तो मर्द के लिए इद्दत नहीं है, मर्द के लिए सोग होता है 3 दिन का, बीवी का इंतकाल हो गया तो 3 दिन का सोग करेगा मर्द, जो शरीयत ने हुक्म दिया है। उम्मीद है जी बात समझ आ गई होगी, दुआ में याद रखें, खुश रहा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।